فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین والشفیع المذنبین، انیس الفقراء والمساکین، سیدنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، فلعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات پڑھ دیں ناظرین کرام۔ آپ حضرات سے، ناظرین کرام سے درخواست ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد حسین کی روح کو اصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی۔ ناظرین کرام، آج شب جمعہ بھی ہے، ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ تھی اور آج دوسری شب ہے، اور اس سے پہلے مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی تھی گزشتہ ہفتہ، تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے کچھ گفتگو کیا تھا، لہٰذا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی سلسلے سے، شہزادی کے سلسلے سے کچھ گفتگو ہو جائے، اور آج کا جو دن تھا وہ مناسبت بھی تھی کہ شہزادی دو عالم فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایام جو ماہ ذوالحجہ ہے اور یہ 10 دن، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اور عرفاء اور علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ ایام 10 دن جو ہے، یہ بندگی اور معرفت پروردگار کے لیے بہت اہمیت ہے، فضیلت ہے اس دن کی ہے، اور یہ جو ایام ہے پہلا عشرہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دیگر جو ایام یا ماہ مبارک رمضان وہ تو مستثنیٰ ہے، تمام دنوں پہ افضل ہے اور فضیلت ہے، تو ان ایام میں 10 دن یعنی 9 دن پہلی ذوالحجہ سے 9 ذوالحجہ تک روزہ رکھنا یہ بہت زیادہ ثواب ہے حج عمرے کا، اور اسی طریقے سے یہ 10 دن پہلی شب سے ماہ ذوالحجہ کے لے کر 10 شب تک یعنی 9 ذوالحجہ تک، شب 10 تک نماز مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ یعنی وہ جو ہے حاجیوں کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ جو ہے شریک تھا کہ مغرب کے بعد نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور الحمد، اور اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد، اور اس کے بعد آیت ہے سورہ اعراف کی 142ویں آیت ہے، اس آیت کو پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها ب10 فتم میقات ربہ 40 لیلۃ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، یہ آیت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ جو ابھی جس آیت کا ذکر کیا، اور مرکز طہارت پروردگار نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ
الحیا کو بنایا اور مرکز طہارت شہزادی ہیں، اور یہی شہزادی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو فضیلت ہے کہ پروردگار نے ان کے ذریعے جو ہے تعارف کرایا، حدیث کے ساتھ پڑھتے رہتے ہیں برابر، اور پروردگار ان کے ذریعے تعارف کرایا، اور یہاں تک آپ دیکھیں کہ میدان مباہلہ میں شہزادی جا رہی ہیں تو آگے جو ہے رسول اکرم، اور عقب میں شہزادی کے عقب میں مولا کائنات ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر شہزادی ایک قدم آگے بڑھتی ہیں تو رسالت ہے، ایک قدم پیچھے آتی ہیں تو امامت ہے، اور آگے رسالت اور پیچھے امامت ہے۔ گویا کہ شہزادی فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جس کا طواف نبوت اور امامت کرتی ہوئی نظر آئے۔ تو ناظرین اکرام، یہی شہزادی ہے کہ جب شہزادی کی عمر 9 سال ہو گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جو ہے خواستگاری کے لیے رسول اسلام کے پاس آنے لگے، اور دیگر ذرائع کے ذریعے لوگ پیغام بھیجنے لگے، یہاں تک کہ 1000 سے اوپر 1009 تک تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پیغام آئے، اور لوگ جو ہے دیگر ذرائع سے پیغام بھیجنے لگے۔ تو یہاں تک کہ خود 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جناب جبریل آئے، رسول اسلام کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار یہ کہتا ہے کہ ایک نور کو دوسرے نور سے ملا دو، یعنی اپنی بیٹی کا عقد جو ہے وہ مولا کائنات سے کر دیجیے۔ اور لوگ جو ہے ادھر درخواست دے رہے تھے، خواستگاری کے پیغام پہنچا رہے تھے، اور رسول اسلام نے کہہ دیا کہ اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے، نہ پروردگار کا اختیار ہے، جو وہ حکم دے گا۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی بیٹی ہو اور ان کا جو ہے اختیار نہیں ہے۔ بہرحال جب جناب جبریل آئے، اب اس کے بعد جو ہے اعلان کر دیا، رسول اکرم نے مسجد میں اعلان کر دیا، حکم ہوا اسی مطابق اعلان کر دیا کہ جس کے گھر پہ ستارہ اترے گا، زہرہ ستارہ اترے گا، اس سے جو ہے میری بیٹی کی شادی ہوگی۔ اب رسول اکرم نے اعلان کر دیا کہ شب جمعہ وہ ستارہ اترے گا، زہرہ ستارہ۔ اب لوگ جو ہے اہتمام کرنے لگے، اپنے گھروں کو سجانے لگے، اور جو ہے خوشبو لگانے لگے، مشک و عنبر اہتمام کرنے لگے، اور یہ سب جو ہے یہ جو اہتمام تھے سب اہتمام کرنے لگے، اور لوگ جو ہے یہاں تک کہ زینہ بنا لیا۔ اب لوگ جو ہے منتظر ہیں، شب جمعہ آ گئی، وقت گزرتا رہا، اب لوگوں نے کیا دیکھا کہ آسمان سے ستارہ چلا۔ تو ایسا نہیں کہ آسمان سے ستارہ چلا سیدھے جو آ گیا، سیدھے ہوتا تو کہتے کہ ہے نا یہ جو ہے ٹوٹ گیا، گر گیا، ہے نا، اب چکر لگا رہا ہے نا، لوگ جو ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب ستارہ چلا اور ادھر شہزادی جو ہے کہہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 34 مرتبہ شہزادی نے اللہ اکبر کہا، اور اتنی دیر میں ستارہ جو ہے در علی پہ آیا، اور شہزادی جو ہے اللہ اکبر کہہ رہی تھی، یعنی 34 مرتبہ کہا۔ اور جب در علی در بطول پہ جب ستارہ آ گیا تو اب شہزادی کہہ رہی ہیں الحمدللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 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 33 مرتبہ کہا، یعنی اتنی دیر تک جو ہے ستارہ یہاں رہا۔ اب یعنی اللہ کا شکر، اب جب ستارہ زہرہ جب چلا تو اب شہزادی کہہ رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب شہزادی نے 33 مرتبہ کہا، یعنی اس مدت میں، اتنی مدت میں جو ہے ستارہ چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب رسول اکرم نے اعلان کر دیا، یہ شہزادی کی عظمت ہے کہ عقد جو ہے وہ آسمان پہ ہوا، ایک مرتبہ آسمان پر، اور بیت المعمور آسمان پہ رسول اکرم نے اعلان کر دیا، ادھر پروردگار نے جبریل کے ذریعے حکم دیا، آسمان پہ اہتمام ہوا، نور کی کرسی لگائی گئی،
شہزادی کا عقد ہوا زمین پہ، رسول اکرم نے مولا کائنات سے کہا، مولا کائنات نے خطبہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے حکم دیا اہتمام کرو، دیگر جو ہے اصحاب تھے تمام جو ہے اہتمام ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ شہزادی زہرا کی عظمت، یہ فضیلت کہ شہزادی کا عقد جو ہے بیت المعمور پہ ہوا اور دوسری مرتبہ عقد جو ہے اس سرزمین پہ ہوا۔ تو یہ شہزادی ہیں اور شہزادی کی یہ عظمت ہے، شہزادی کی یہ فضیلت ہے کہ پروردگار نے شہزادی کو مرکز قرار دیا ہے۔ لیکن یہ جو افراد تھے رسول اسلام کے ارد گرد تھے، شہزادی کی عظمت کو جانتے تھے، فضیلت کو جانتے تھے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جناب خدیجہ کو جدا کر دیا، بائیکاٹ کر دیا کہ ہماری بات نہیں مانی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ناراض تھے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کس طریقے سے اہتمام کیا۔ تو اول تو یہ کہ پہلا واقعہ یہ کہ لوگوں نے یعنی پیغام دیا پہلے تو کہ ایک یہودی کے گھر پہ ایک لڑکی کی شادی تھی، وہ یہودی جو ہے غریب تھا، پیغام دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے احسانات ہیں، جناب خدیجہ کے بہت احسانات ہیں، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی جو ہے ہمارے گھر پہ آئے۔ وہ یہودی جو ہے غریب تھا، بہرحال اس نے جو ہے خلوص سے بلایا، رسول اکرم نے شہزادی سے کہا، تو شہزادی کے پاس جو ہے وہی پرانا لباس۔ اب شہزادی جو ہے گئی، شہزادی نے شادی میں شرکت کیا۔ اب جو یہودی عورتیں تھیں، اب دیکھا کہ یہ تو بہت پرانا معمولی لباس پہن کر آئی ہیں، تو ایک یہودی تھا کہ جو دولت مند تھا، تو اس نے سوچا کہ یہ تو بہت بہترین موقع ہے کہ ان کی ماں نے ہماری بات کو نہیں مانا، لہٰذا یہ بہترین موقع ہے، اس لیے کہ دولت مند تھا، ثروت مند تھا، اس نے سوچا کہ ہم انہیں بلائیں اور یہی پرانا لباس پہن کر آئیں گی، پھٹا پرانا لباس جو ہے پیبند لگا لباس ہوگا، پرانا لباس ہوگا، اور ہماری عورتیں جو ہے بہترین لباس پہنے ہوئے ہوں گی، تو جب یہ آئیں گی تو معاذ اللہ جو ہے نا تحقیر ہوگا۔ لہٰذا اس نے جو ہے اس نیت سے اس نے بھی کہا کہ ہماری لڑکی کی شادی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آ جائے۔ اب ادھر رسول اسلام نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا۔ اب جب وہ وقت قریب آیا، شہزادی جانے کے لیے آمادہ ہوئی، وقت قریب آیا، تو اب پروردگار کا حکم ہوا، جناب جبریل آئے، اور آنے کے بعد جناب جبریل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ابھی اپنی بیٹی کو روکیے، اب اس کے بعد جنت سے لباس آئے، جنت سے لباس آئے۔ اب اس کے بعد جو ہے شہزادی جنت کے زیورات، جنت کے لباس کو پہنتی ہیں۔ اب جو ہے ان کا تو مقصد یہی تھا نا کہ پرانا لباس پہن کر آئیں گی۔ اب جب یہ لباس پہن کر گئیں تو پھر جو یہودی عورتیں تھیں نا غش میں آ گئی، یہاں تک کہ فوت دلہن ہو گئی۔ اب جب ہوش میں آیا، دلہن کو دیکھا کہ یہ تو مر گئی ہے۔ اب یہودی عورتوں نے ہاتھ کو جوڑا کہ بیوی ہم نے آپ کو بلایا تھا تاکہ برکت ہو۔ تو شہزادی نے سوال کیا کہ کیا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہ دلہن جو ہے زندہ ہو جائے۔ جیسے ہی یہ سنا، شہزادی نے 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے ہاتھوں کو بلند کیا۔ جیسے ہی ہاتھ کو بلند کیا تو وہ یہودی لڑکی، وہ عورت جو ہے کلمہ پڑھتے ہوئے زندہ ہو گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی کلمہ پڑھتے ہوئے۔ تو شہزادی زندہ ہو جاتی، تب جو ہے کلمہ پڑھاتی، یعنی زندہ ہو جاتی، اس کے بعد جو ہے کلمہ پڑھتی، مسلمان ہو جاتی۔ لیکن شہزادی نے بتایا کہ دیکھو ہم وہ ہیں کہ صرف جو ہے جسم پہ نہیں بلکہ ہماری حکومت جو ہے روحوں پہ بھی ہوتی ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہے شہزادی زہرا کی عظمت کی جب یہ وقت بھی آ گیا کہ جب شہزادی مولا علی کے گھر جانے لگی، تو اس وقت رسول اکرم نے اہتمام کیا، اونٹ منگوائے، سرخ اور سیاہ اونٹ منگوائے،
ہار کو جناب سلمان کے ہاتھ میں دیا، محمل بنایا گیا، اور اس کے بعد تمام دیگر اصحاب ہیں عقب میں، اور جناب جبریل اور میکائیل یہ جو ہے 70 ہزار ملائکہ کے ساتھ آئے اور تکبیر بلند کر رہے تھے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ دیکھو جبریل اور میکائیل یہ 70 ہزار ملائکہ کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے شہزادی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں، کہ جب تک کہ مولا کائنات کے گھر تک نہ پہنچ جائیں ہم شہزادی کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ملائکہ نے تکبیر بلند کی، رسول اسلام نے بھی تکبیر بلند کیا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب دلہن کو رخصت کیا جاتا ہے، جاتی ہے، تو یہ تکبیر کہنا یہ جو ہے سنت قرار پایا ہے۔ تو یہ ہے شہزادی زہرا کی عظمت، شہزادی کی فضیلت، کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی یہ جو زمین ہے پروردگار نے یہ اسے جو ہے علی اور فاطمہ کا مہر قرار دیا ہے، اور کہا کہ علی جس کے دل میں فاطمہ اور علی کی محبت نہیں ہوگی تو جو بھی قدم زمین پہ رکھے گا وہ قدم زمین پہ رکھنا اس کے لیے حرام قرار پائے گا۔ یعنی جس کے دل میں جو ہے شہزادی فاطمہ، علی، اہل بیت معصومین علیہم السلام کی محبت ہو تو اس کے لیے جو ہے حلال ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے کہ جو ہم نے مختصر طور پہ ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے رسول اکرم نے اہتمام کیا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ہمارے اور آپ کے لیے اور جو بھی شان حیدر کرار ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے سبق حاصل کریں۔ جیسا کہ خود رسول اکرم نے فرمایا کہ کفو سے شادی کرو، یعنی ایک مومن ہے اور دوسری جو ہے مومنہ ہے تو وہ جو ہے کفو ہے، یعنی دیندار ہو، با اخلاق ہو، تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے شادی کر دے۔ یعنی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ مثلا جو ہے انسان بہانہ کرے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ مثلا جو ہے دونوں چیزیں جو ہے اگر 100 ہے تو 100% جو ہے اس کے اندر اچھائی پائی جائے، اس کے اندر بھی 100% اچھائی ہو، ہے نا۔ تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 100% اچھائی ہو، ہے نا۔ اگر 50% بھی ہے تو بھی بہتر ہے نا، اور اگر 70% ہے تو پھر جو ہے کیا کہنا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں 100% جو ہے ہو، تبھی تو یہ تو ممکن نہیں ہے کبھی جو ہے انسان اس طریقے سے ہے نا، مثلا جو ہے استخارے کا بہانہ کر لیتا ہے، کبھی جو ہے دیگر چیزوں کا انسان جو ہے بہانہ کر لیتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جیسا کہ خود معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اگر جو ہے دیدار ہے، با اخلاق ہے، تو پھر جو ہے تم اس سے شادی کر دو۔ ظاہر سی بات ہے کہ معصومین نے فرمایا کہ اگر جو ہے دیدار ہے تو اول تو یہ محبت کرے گا، اگر یہ چیز نہ بھی ہو تو پھر جو ہے وہ ظلم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین جو ہے اسے پابند کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں معلوم ہوا کہ یہ خوبصورتی، یہ دولت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تو ظاہراً ہے اصل جو ہے انسان کا، مومن ہو یا مومنہ ہو، وہ اصل چیز جو ہے وہ دیندار ہونا ہے، اصل چیز جو ہے وہ بااخلاق ہونا ہے۔ جیسے کہ صاحب الغطا کا ملتا ہے، کشف الغطا رضوان اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ درس دے رہے تھے، تمام جو ہے شاگرد تھے، طالب علم تھے، علماء موجود تھے اور درس دے رہے تھے، اور جب درس دیتے دیتے انہوں نے اعلان کر دیا، یعنی لڑکی اس قابل ہو گئی تھی، اعلان کیا کہ میری لڑکی اس قابل ہو گئی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں شادی کرنا، عقد کرنا ہے۔ کون ہے؟ تو ایک طالب علم کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد جو ہے وہ عالم بیٹھ گیا، یعنی مقصد یہی تھا اظہار کرنا، کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد بیٹھ گیا۔ اب درس کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد اس طالب علم سے انہوں نے یہ کہا کہ تم جو ہے ہمارے گھر پہ آ جانا۔ اب جب درس کے بعد اس کے بعد یہ شاگرد گھر پہ آیا
اور جب گھر پہ آئے تو اس کے بعد انہوں نے اہتمام کیا اور ایک جو ہے کمرہ بھی دیا، اہتمام کیا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے شادی کر دی. یعنی دولت مند نہیں تھا، ثروت مند نہیں تھا، لیکن جو ہے با اخلاق تھا، دیندار تھا، غیرت مند تھا، اور شادی کر دیا. یہاں تک کہ اس گھر میں جو ہے اجتہاد کا سلسلہ رہا، یعنی جتنے بھی آئے ہے نا تو سب جو ہے مجتہد تھے. تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہی چیزیں ہیں کہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ وقت جو ہے گزر جاتا ہے، وقت گزر جاتا ہے. اسی میں سے ایک رکاوٹ جو ہے مثلاً جہیز کا لے لیں آپ، ہے نا، جہیز کا ہے نا. بعض جو ہے دولت مند ہیں، جو ثروت مند ہیں، وہ بہت سی چیزیں دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، تمام چیزیں ہیں نا. لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے دے، پوشیدہ طور پہ دے نا. ایسا نہ ہو کہ مثلاً جو غریب لڑکی ہو تو وہ گھر پہ رہ جائے، یعنی وہ بھی جو ہے اپنے گھر چلی جائے، وہ بھی اس امور خانوادگی میں اس کا بھی عقد ہو جائے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں رہتی ہیں کہ فلاں نے یہ دیا لہٰذا جو ہے ہم بھی یہ دیں گے، فلاں نے یہ دیا تو ہم بھی جو ہے اس سے بہتر دیں گے، لہٰذا جو ہے جہیز کا لالچ یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے بھیک مانگتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ روڈ پہ بیٹھ کر بھیک مانگتے ہیں، روڈ پہ بیٹھ گئے بھیک مانگتے ہیں. اس طریقے سے تو بھیک مانگنے کا بھی انداز ہے. تو بہرحال اس لالچ کو ختم کرنا چاہیے. تو ناظرین اکرام، شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو سیرت ہے، جو حیات طیبہ ہے، اہل بیت معصومین علیہم السلام کے جو حیات طیبہ ہیں، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے جو ہے سبق حاصل کریں. اب آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے مثلاً جو رسول اکرم اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا مولائے کائنات اور شہزادی سے جو گفتگو ہوئی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ مثلاً جو ہے شہزادی کو معلوم نہیں. یہ جو گفتگو ہوئی تو سب صرف اسی لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے. بہت سے واقعات جو ہے سنتے رہتے ہیں، ابھی ذکر کریں گے. تو اگر جو ہے یہ گفتگو نہ ہوتی شہزادی سے اور رسول اکرم سے تو پھر جو ہے یہ بات ہمیں معلوم نہ ہوتی. تو اسی لیے جو ہے گفتگو تاکہ یہ بات ہمیں بھی معلوم ہو جائے، لہٰذا جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے شہزادی کو، مولا کائنات کو سب معلوم ہے. تو اب وہ واقعہ کہ اس سے پہلے جو ہے ہم مختصر طور پہ تمہید کے طور پہ ہم نے جو ہے ذکر کر دیا، کہ اسی لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو اور ہمارے اور آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان کرتی ہیں کہ ایک روز شام کے وقت اب سونے کا اہتمام کر رہے تھے کہ اتنے میں دق الباب ہوا. تو ہم نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے بابا تشریف لائے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے رسول اکرم نے فرمایا شہزادی سے، کہا کہ بیٹی سونے سے پہلے جو ہے قرآن کو ختم کر لیا کرو، قرآن پڑھ لیا کرو، اور سونے سے پہلے انبیاء کو شفیع قرار دو، اور سونے سے پہلے جو مومنین ہیں انہیں جو ہے راضی کر لو، اور سونے سے پہلے حج اور عمرہ بجا لاؤ. تو اب ظاہر سی بات ہے، میں نے پہلے ہی ذکر کر دیا کہ اگر یہ گفتگو نہ ہوتی تو ہمیں اور آپ کو کیسے پتہ چلتا. تو شہزادی نے سوال کیا کہ بابا یہ کیسے ممکن ہے کہ سونے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لے، انبیاء کو شفیع قرار دے، مومنین جو ہے یہ راضی ہوں اور سونے سے پہلے حج اور عمرہ بجا لائیں. تب رسول اکرم نے فرمایا کہ بیٹی سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ لیا کرو، یعنی 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، 3 مرتبہ پڑھ لو، پورے قرآن کا ثواب ملے گا. کہا کہ انبیاء کو شفیع قرار دو، یعنی سونے سے پہلے جو ہے وہ صلوات پڑھ لیا کرو. کہا کہ مومنین
یہ جو ہے خوش ہوں تو سونے سے پہلے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ لیا کیجیے۔ اور کہا کہ حج اور عمرے کا ثواب، یعنی سونے سے پہلے حج اور عمرہ بجا لائیے سونے کے ثواب، حج و عمرے کا ثواب سونے سے پہلے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیا کیجیے، لہٰذا جو ہے حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے یہ گفتگو نہ ہوتی تو پھر جو ہے ہمیں کیسے معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہوئی کہ جس کے ذریعے جو ہے ہمیں اور آپ کو معلوم ہو گیا، لہٰذا آپ دیکھیں کہ شہزادی نے کس طریقے سے ایثار کیا، فداکاری کی۔ کائنات میں کوئی ایسی عورت نہیں ہوگی کہ جس کے بچے بھوکے ہوں اور ایثار کر رہے ہیں۔ اہل بیت معصومین علیہم السلام کی آپ زندگی دیکھیے سراپا، تو وہ جو ہے ہر ایک کے ساتھ ایثار کر رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب مولا کائنات نے یہ دیکھا کہ بچے بھوکے ہیں تو مولا کائنات نے شہزادی سے سوال کیا، تو شہزادی نے کہا کہ ابوالحسن آپ کو تو معلوم ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مولا علی بیت الشرف سے نکلے اور آنے کے بعد عبد الرحمن کے پاس آئے، عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور کہا کہ ایک درہم قرض کے طور پہ دے دو۔ تو کہا کہ مولا آپ قرض کے طور پہ نہیں، آپ لے لیجئے۔ مولا نے کہا کہ نہیں، قرض کے طور پہ۔ اور تمہیں معلوم ہے پھر رسول اکرم کی حدیث کو بیان کیا کہ اگر صدقہ دے رہا ہے تو 10 گنا ثواب ہے، اگر قرض دے رہا ہے تو 18 گنا ثواب ملے گا۔ تو کہا کہ قرض کے طور پہ، معلوم ہے کہ لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، دینے والے کا بلند ہوتا ہے۔ کہا کہ قرض کے طور پہ، اور مولا کائنات چلے کہ ہم اہتمام کریں گے۔ اب جیسے ہی چلے تو مولا کائنات نے دیکھا کہ جناب عمار ہے پریشان، سوال کیا کہ عمار کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ مولا ہم جو ہے 4 دن سے بھوکے ہیں، لوگ جو ہے 4 دن سے کوئی کھانا نہیں ملا۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ اس درہم کو تم لے لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مولا رہنے دیجئے۔ کہا کہ نہیں ہے نا، ہمارے بچے جو ہے 3 دن سے بھوکے ہیں اور تمہارے جو ہے 4 دن سے، لہٰذا جو ہے اسے تم رکھو۔ اب مولا کائنات مسجد میں آئے۔ اب جیسے ہی مولا کائنات مسجد میں آئے تو رسول اکرم نے کہا کہ علی آج ہم تمہارے گھر پہ مہمان ہوں گے۔ اب جو ہے رسول اکرم چلے، مولا کائنات بھی آئے اور فوراً مولا کائنات نے یہ خبر دی، کہا کہ آپ کے بابا مہمان آئے ہیں۔ اب شہزادی جو ہے حجرے میں جاتی ہے، جانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، نماز پڑھ کر دعا کرتی ہیں کہ جنت سے طعام آ گیا۔ جنت سے طعام آیا اور جیسے ہی کھانا رکھا گیا تو دروازے پہ صدا آئی کہ ہمیں بھی کچھ دے دو۔ جیسے ہی آواز آئی رسول اکرم نے کہا علی تم اسے پہچانتے ہو؟ مولا کائنات نے کہا کہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ یہ ابلیس ہے اور اسے جو ہے معلوم ہے، اسے معلوم ہے کہ جنت کا کھانا ہے، لہٰذا جو ہے یہ سوال کرنے آئے، لہٰذا اسے نہ دینا۔ اب اس کے بعد مولا کائنات جب گھر سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، ایک شخص آیا ہے اور اس نے جو ہے مولا کائنات کو 500 درہم دیا۔ پھر مولا کائنات رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جیسے ہی حاضر ہوئے رسول اکرم نے فرمایا کہ علی تمہیں معلوم ہے کہ وہ کون شخص تھا؟ تو رسول اکرم سے وہی فرمایا کہ آپ بہتر جانتے ہیں
تو رسول اسلام نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، اور تم نے جو مقداد کو دیا تھا اس کے عوض میں پروردگار نے دیا ہے، یہ تو دنیا میں ہے نا، یہ تو دنیا میں اس کا عوض ہے اور آخرت میں جو ہے وہ جدا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام کس قدر جو ہے ایثار اور فداکاری کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، ناظرین اکرام، یہ مجلس جو ایصال ثواب ایک مرحومہ کی ہے، بلقیس فاطمہ مرحومہ کی ایک مجلس ہے، لہٰذا ہم نے سوچا کہ شہزادی کے سلسلے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے فنا ہے، لیکن جو عزادار ہو، جو مومن ہو، مومنہ ہو، تو وہ جو ہے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ پروندہ باز رہتا ہے، روحیں جو ہے وہ گھر پہ آتی ہیں، ہر روز بھی بعض روحیں آتی ہیں، شب جمعہ میں آتی ہیں، بعض جو ہے جیسا اعمال ہوگا اس حساب سے روح آتی ہے۔ تو عزیزان محترم، جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، محب ہوتا ہے، رسول اکرم نے فرمایا کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، من مات علی حب آل محمد مات کامل ایمان، کہ وہ جو ہے بخشا ہوا مرتا ہے، کامل ایمان پہ مرتا ہے، کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ خود جو ہے مولا کائنات نے حارث حمدانی سے کہا کہ حارث دیکھو، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے اس کے سرانے آتے ہیں، جو بھی ہمارا محب ہوتا ہے، ہمارا شیعہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم جو ہے روح نکلنے کے وقت بھی آتے ہیں، کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے اس وقت ہم آتے ہیں، قبر میں ہم آتے ہیں، قبر میں جب اٹھایا جائے گا تب ہم آئیں گے، جب پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تب آئیں گے، جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تب ہم آتے ہیں، جب نامہ اعمال جو ہے وزن کیا جائے گا میزان پہ تب ہم آئیں گے، جب پل صراط سے گزرے گا تب ہم آئیں گے۔ اور فرمایا رسول اکرم سے روایت ہے کہ جو بھی ہمارا محب ہوگا، اگر جو ہے اس نے گناہ کیے ہوں گے، اگر جو ہے پہلا قدم ڈگمگائے گا تو ہماری محبت کی وجہ سے اس کا دوسرا قدم جو ہے وہ ثابت ہوگا۔ تو ہاں عزیزان محترم، جب بھی کوئی اس دنیا سے جاتا ہے، خاص طور سے کہ جو اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ شہید جاتا ہے، بخشا ہوا جاتا ہے۔ اور اگر جو ہے عزادار ہو، مومن یا مومنہ، تو روایت میں یہ لکھا ہے کہ جب حسین کا چاہنے والا اس دنیا سے جاتا ہے تو شہزادی فاطمہ آتی ہے اور 40 قدم دور کھڑی ہو جاتی ہے۔ ملک الموت اجازت طلب کرتا ہے کہ شہزادی اجازت ہے کہ اس کے دہن سے روح قبض کر لیں، تو شہزادی کہیں گی نہیں، اس نے جو ہے اسی دہن سے نہ جانے کتنی بار ہائے حسین کہا ہے۔ پھر ملک الموت کہے گا شہزادی اجازت ہے کہ ہم سینے سے روح قبض کر لیں، شہزادی کہیں گی دیکھتا نہیں اس کے سینے پہ ماتم کے نشان ہیں۔ پھر کہے گا شہزادی اجازت ہے کہ ہم آنکھوں سے روح قبض کر لیں، شہزادی کہیں گی یہ رومال دیکھتا نہیں آنسوؤں سے تر ہے۔ پھر شہزادی حکم دے گی اور جنت سے پھول لائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی روح اس طریقے سے نکل جائے گی جیسے جو ہے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہی شہزادی زہرا ہے، یہی شہزادی زہرا ہے کہ رسول اسلام کی رحلت کے بعد لوگ آگ اور لکڑی لے کر دروازے پہ جمع ہو گئے، دروازے میں آگ لگا دی، جناب محسن شہید ہو گئے۔ عزادارو، شہزادی نے آخر وقت اپنی بیٹی زینب سے کہا
یعنی شہزادی کی عمر اس وقت 5 سال تھی تقریباً۔ شہزادی سے زینب سے کہا کہ یہ بیٹی وہ جو صندوق رکھا ہوا ہے، جو تبرکات ہیں، صندوق کو لے کر آؤ۔ شہزادی زینب اس صندوق کو لے کر آتی ہیں، اور پھر زہرا نے کہا کہ اے بیٹی اس میں سے ایک کفن نکالو۔ جناب زینب نے کفن نکالا، اور شہزادی نے کہا کہ یہ کفن جو ہے اپنے بابا کو دے دینا، یہ ہمارے لیے کفن ہے۔ یعنی ایسے موقع پہ ہم کیسے جو ہے علی سے کہیں، لہٰذا بیٹی ہم چند لمحے کے مہمان ہیں، یہ کفن جو ہے علی کو دے دینا، یہ ہمارا کفن ہے۔ شہزادی زینب نے سن رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بیٹی دوسرا کفن نکالو۔ شہزادی جو ہے دوسرا کفن نکالتی ہے۔ پھر کہا کہ بیٹی اس کفن کو رکھو، یہ ہم نہیں رہیں گے لیکن تم رہو گی زینب، یہ تمہارے بابا کا کفن ہے۔ پھر حکم دیا، تیسرا کفن شہزادی نکالتی ہے، کہا کہ بیٹا ہم تو نہیں رہیں گے، یہ تمہارے بھائی حسن کا کفن ہے۔ اب اس کے بعد شہزادی زہرا خاموش ہیں، جناب زینب ماں کو دیکھ رہی ہیں، صندوق کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ صندوق میں کفن نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا کہ مادر گرامی بھائی حسین کا کفن کہاں ہے؟ زہرا نے کہا اے بیٹی حسین کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، حسین جو ہے وہ بے غسل و کفن سپرد لحد کیا جائے گا۔ ہاں عزادار و آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا کہ شہزادی نے کہا اسما ہم حجرے میں جا رہے ہیں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جب آواز منقطع ہو جائے تو سمجھنا فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں عزادارو تھوڑی دیر تک آواز آتی رہی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آواز منقطع ہو گئی۔ اب جو حسن اور حسین آئے، اسما نے دسترخوان کو چونا، کہا کہ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم بغیر ماں کے کھانا کھائے ہوں؟ اب جو اشارہ کیا حجرے میں آئے تو حسن نے کیا دیکھا؟ ماں لیٹی ہوئی ہیں، اوپر چادر ہے۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھتے؟ ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ فوراً آئے اور آنے کے بعد بابا کو خبر دی، مولا کائنات آئے اور جس طریقے سے شہزادی نے وصیت کی تھی مولا نے اسی وصیت کے مطابق مولا غسل دے رہے ہیں، لیکن غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ جب ایک چیخ بلند ہوئی تو زینب نے سوال کیا، کہا کہ بابا ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ ہاں عزادارو عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں، وہ ماں سے بیان کرتی ہیں یا شوہر سے۔ جب شہزادی نے کہا کہ بابا ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی تھی، مولا نے کہا اے بیٹی زینب شہزادی کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن شہزادی نے ہم سے نہیں بتایا۔ ہاں عزادارو غسل دیا، کفن پہنایا، مولا نے کہا او میرے لال ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ یہ عزادارو بیٹوں کو تو امید ہے نا ماں کو قبر تک رخصت کرنے جائیں گے، کہا او میرے لال ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ شہزادی زینب آئی، ماں سے آخری رخصت ہوئی، لیکن امام حسین کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا اے میرے لال حسین آؤ تم بھی ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا کہ بابا جب تک ماں خود سے نہ بلائیں گی ہم نہ جائیں گے۔ اور ایک فقرہ کہا، حسین نے کہا کہ اماں جب نانا کے پاس جائیے گا تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ لفظ یتیم سننا تھا، بند کفن ٹوٹا، آواز آئی آ میرے لال حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، بین کرنا شروع کیا۔ جبریل نے ندا دی اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کرو ورنہ قیامت آ جائے گی۔ ہاں ناظرین اکرام مولا کائنات نے حسین کو ماں سے جدا کیا، لیکن 61 ہجری کو سکینہ باپ سے لپٹ کر بیان کر رہی ہیں، کوئی تازیاں نہ مار رہا ہے، کوئی تماچے مار رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم مرحومہ کی مغفرت فرما، کریم اہل بیت معصومین علیہ السلام کا واسطہ کہ جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ پروردگار مرحومہ کے خانوادے کو
صبر جمیل عنایت فرما۔ پروردگار یہ جو مرض ہے پروردگار اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، اور جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما۔ کریم جتنے بھی شیعان حیدر کرار ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما۔ کریم ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ کریم پرچم کفر کو سر نگوں فرما۔ پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ناظرین اکرام، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ بلقیس فاطمہ بنت عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔